میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجموعہ تمام دوسری کتابوں کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ امام نے جو بھی مجتہدین اس زمانے کے تھے، کسی مسئلے کے اندر جو ان کا مسلک ہے، اس کی تائید میں جو حدیث ہے، اس کو لا کر رکھنے کی اپنی اس کتاب میں کوشش کی ہے۔ کیا مسلک ہے، اور اس سلسلے میں جس روایت کو انہوں نے اپنا ماخذ بنایا ہے، اس روایت کا درجہ کیا ہے محدثین کے نزدیک، اس کو وہ پیش کرتے ہیں، اور ہر حدیث کے اوپر اپنا کلام، یعنی اس حدیث کے مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ یہ کسی کتاب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ ائمہ اور مجتہدین سے مراد وہ ائمہ ہیں کہ جو فقہ کے امام ہیں، عام طریقے پر ان کے مسلک کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ امام اپنی کتاب کی بنیاد فقہ کو بنا رہے ہیں۔ ائمہ مجتہدین یعنی فقہائے امت قرن اولیٰ کے اندر کیا کہتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کا مدار کس حدیث پر رکھا ہے، امام اس حدیث کو لا کر پیش کرتے ہیں۔ اب ان فقہائے امت کے اقوال کے اندر تعارض ہے، تو اس کی بنیاد کس حدیث کے اوپر ہے، اس کو لا کر کے رکھتے ہیں۔ صاحب کتاب کی نظر میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، اصول حدیث کے اعتبار سے کس کا مستدل کس درجے کا ہے، اس کو لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ کسی اور کتاب کے اندر آپ نہیں پڑھیں، کہیں کہیں شاذ و نادر قال ابو داؤد ہو گیا۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث پر پیش کریں گے، ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن غریب، مثال کے طور پر یہ اس طرح سے روایات کو پیش کرتے رہیں گے۔ کہیں کہیں ضعیف ہوگی تو روات کے اوپر بھی کلام کریں گے، آپ اس کو ہر جگہ دیکھیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء تدریس حدیث کے اندر بہت زیادہ زور اور تفصیلی مباحث کسی کتاب میں نہیں کرتے تھے، صرف ترمذی میں کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک یہی معمول رہا کہ بخاری تو سردن پڑھایا کرتے تھے، اصل جو کلام کیا کرتے تھے، چونکہ فقہ سے متعلق ہے چیز، اور ہمارے اکابر کا مشرب فقہ حنفی ہے، اس بنیاد کے اوپر فقہ حنفی کو سامنے رکھتے ہوئے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کردہ روایات کو
اور ان کے کلام کو سامنے رکھ کر بحث کیا کرتے تھے، اور بڑی طویل ایک ایک مسئلے کے اوپر ہفتہ ہفتہ 10 دن کلام ہوتا رہتا تھا۔ بخاری تراجم ابواب اور روایت کو اس میں کیا مناسبت ہے، کس بنیاد پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا، بس اس پر کلام، باقی روایات سردن ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بخاری پر بحث کرتے ہوئے طویل کلام، یہ نہج پڑھا دارالعلوم کا۔ پھر اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، شاہ صاحب بھی انہی کے شاگرد تھے، پھر وہی ترتیب آئی سامنے کہ بخاری میں کلام نہیں ہوتا تھا بلکہ ترمذی ہی میں کلام ہوا کرتا تھا۔ پھر آخر عمر میں ترمذی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دی، تو صرف بخاری تھا، اس میں قدر کلام ہوتا تھا، باقی وہ چیز جو ترمذی کی تھی وہ اپنی مشغولیات اور پھر بعد میں ضعف کی بنیاد پر وہ دوسرے حضرات کے پاس چلی گئی تھی۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے، آپ دیکھیں گے ہر حدیث پر ان کا کلام، اور مختلف فقہا کے اپنے نظریات کی بنیاد پر روایات کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔